الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت گزاروں کو انعام تقسیم ہونے کی رات ان قریب آنے والی ہے اور مفتیان کرام نے تو 30 روزے ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اب وہ کہاں پر ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا اور کون سے مفتی صاحبان نے کیا، انشاءاللہ اب ہم کے جو الفاظ ہیں وہ سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آیا کہ روزے 29 ہوں گے، 30 ہوں گے۔ اب اسی کشمکش میں عوام ہے نا۔ ویسے تو ہمارا دل یہ کہنا چاہیے، ہمارا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں 30 روزے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اگر 30واں روزہ ہوگا تو اس میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کی افطار کے وقت بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ اگر 30واں روزہ نہ ہوا تو یہ دیکھیں نا کہ محرومی بھی کتنی بڑی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مفتی علی اصغر صاحب کی کہ جو ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے، تو انشاءاللہ اب ان کی ایک پوسٹ ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے۔ پاکستان میں اس عید الفطر کا چاند بی کیٹیگری کا ہے۔ چاند نظر آنے کا سائنسی امکان بلا شبہ موجود ہے، لیکن باریک چاند ہونے کی وجہ سے مطلع کا بہت کلیئر ہونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ عرب شریف میں وہاں کی 29 تاریخ کو چاند کا اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ چاند کی پیدائش ہی اس دن غروب آفتاب کے کئی گھنٹوں بعد ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں چونکہ چاند کے اعلان کا ایک مرکزی ضابطہ مون برتھ بھی ہے، جس کی روح سے مون برتھ کے بعد 29 تاریخ کو مکہ مکرمہ کے غروب آفتاب کے وقت اگر چاند افق پر موجود ہو تو اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات نہیں پائی جا رہی، لہذا عرب شریف میں 30 روزے ہونا ہی واضح ہے۔ اگر عرب شریف میں 3 روزے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں بھی 30 روزے عطا فرمائے۔ اب 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مزید مل جائے گا عبادت کرنے کا اور ماہ رمضان مبارک کا۔ عید الفطر کی فضیلت پر مبنی ویڈیوز انشاءاللہ الکریم کل سے آپ ہمارے چینل پر دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ تمام احباب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔